بصائر الدرجات میں حارث عور سے مروی ہے کہ ایک دن میں حضرت علی علیہ السلام کی محفل قضا میں بیٹھا تھا۔ ایک عورت اور ایک مرد اپنا جھگڑا لے کر آئے۔ آپ نے دونوں کی باتیں سنی۔ باتیں مرد کی درست تھیں۔ آپ نے عورت کے خلاف فیصلہ دیا۔ عورت نے غصے میں آ کر کہا، اے امیر المومنین، آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے۔ آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، جبکہ اللہ نے آپ کو ایسی اجازت نہیں دی۔ آپ کو گھریلو حالات کا کیا علم ہے؟ امام نے فرمایا، اے سلقہ، اے محی، اے فروع، چونکہ میں نے تیرے خلاف فیصلہ دیا ہے اس لیے تجھے برا لگ رہا ہے، ورنہ اب تو تجھے معلوم ہو گیا ہوگا۔ گھریلو حالات تو کیا، میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی عورت بھاگ کھڑی ہوئی اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ عمرو بن حریث نے جب عورت کو بھاگتے دیکھا تو فوراً اس عورت کا تعاقب کرنے لگا۔ ابھی وہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہوئی تھی کہ عمرو بن حریث بھی پہنچ گیا اور اس سے کہا، اے کنیز خدا، یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے تو نے علی کے فیصلے پر اعتراض کیا اور جب علی نے تجھے یہ باتیں کہیں تو کوئی جواب دیے بغیر بھاگ کھڑی ہوئی؟ اس عورت نے کہا، بندہ خدا، علی نے مجھے وہ باتیں بتائی ہیں جس کا میرے سوا کسی کو علم نہیں۔ صرف اللہ کو معلوم ہے، میری ماں کو معلوم ہے اور مجھے معلوم ہے۔ میں صرف اس لیے بھاگی ہوں کہ کہیں علی میرے اور عیب گنوانا نہ شروع کر دیں اور میں بھرے مجمع میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ بھلا ہو علی کا صرف اسی پر اکتفا کیا ہے، ورنہ میرا حق یہی تھا کہ مجھ میں جتنے عیوب تھے وہ سب کھول دیے جاتے، کیونکہ میں نے ان کے صحیح فیصلے کو غلط کہا ہے۔ عمرو نے کہا، اللہ تجھ پر رحم کرے، وہ کیا بات ہے جس کی علی نے تجھے اطلاع دی ہے؟ اس نے کہا، تجھے کیا پڑی ہے اس بات کو معلوم کرنے کی؟ عورتوں میں کچھ ایسے عیب ہوتے ہیں جو مردوں کے علم میں نہیں آنا چاہیے۔ عمرو نے کہا، نہ تو مجھے پہچانتی ہے نہ میں تجھے جانتا ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آج کے بعد نہ تو مجھے دیکھے نہ میں تجھے دیکھوں۔ اگر مجھے بتا دے گی تو اس میں کیا حرج ہوگا؟ میری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام نے عربی کے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو میں نے آج تک نہیں سنے اور نہ ہی مجھے ان کے معنی آتے ہیں۔ میرے لیے باعث حیرت ہے کہ تو عورت ہو کر ان کے معنی سے واقف تھی، جب ہی تو خاموشی سے بھاگ اٹھی۔ جب عورت نے دیکھا کہ یہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور جب تک نہیں بتاؤں گی جان نہیں چھوڑے گا، تو اس نے کہا، حضرت علی علیہ السلام نے مجھے سلقہ فرمایا ہے۔ باخدا علی نے جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ سلقہ اس عورت کو کہتے ہیں جسے ماہواری معمول کی راہ سے نہ آئے بلکہ دوسرے راستے سے آئے۔ حضرت علی نے مجھے محی کہا ہے، یہ بھی سچ فرمایا ہے، کیونکہ محی وہ عورت ہوتی ہے جو مرد سے تعلق قائم نہیں کرتی بلکہ عورت سے تعلق قائم کرتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مجھے فروع کہا ہے، یہ بھی حضرت علی نے سچ فرمایا ہے۔ فروع وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی بے وفا ہو اور اس کے گھر کو تباہ و برباد کرنے پر تلی رہے۔ عمرو نے کہا، کمال کر دیا ہے تو نے، اتنی سی بات سے گھبرا گئی ہے۔ اگر علی نے تیرے یہ عیب گنوا بھی دیے ہیں تو کیا ہوا؟ کوئی بھی جادوگر یا کاہن ایسے عیوب سے واقف ہو سکتا ہے۔ عورت نے کہا، تو غلط سمجھ رہا ہے،
آج تک نہ تو کسی جادوگر کو میرے ان عیوب کا علم ہوا ہے اور نہ کسی کاہن کو۔ یہ جادوگری یا کہانت کا علم نہیں ہے، باخدا یہ علم خدا ہے، یہ وارث علم رسول ہے۔ اہل بیت نبوت سے ہے اور وصی رسول ہے، یہ لوگوں کو وہی علم بتاتا ہے جو رسول برحق نے سے دیا ہے، یہ حقیقتاً حجت خدا ہے۔ اس کے بعد وہ اندر چلی گئی۔ عمرو بن حریث واپس آیا، حضرت علی کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، اے ابن حریث، تو نے کس بنیاد پر مجھے ساحر اور جادوگر کہا ہے؟ باخدا عورت اگرچہ میرے فیصلے سے ناراض تھی، لیکن اس نے جو کچھ تجھ سے میرے متعلق کہا ہے حق کہا ہے، اور تو نے میری طرف غلط نسبت دی ہے۔ عمرو نے عرض کیا، قبلہ میں اللہ کی بارگاہ میں اور آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ امام نے فرمایا، نہیں عمرو، یہ ایسی تہمت نہیں جو میں تجھے معاف کر دوں، یہ اللہ اور اس کے رسول پر تہمت ہے۔ میں اپنے سلسلے میں ہر ظلم گوارا کر سکتا ہوں، لیکن اللہ اور رسول پر تہمت کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن میں یہ مقدمہ اس ذات کے دربار میں پیش کروں گا جو تجھ پر ظلم نہیں کرے گا، صرف اور صرف عدالت سے کام لے گا۔ پروردگار ہمیں اپنے علم و معرفت کو امام برحق کے متعلق زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار اپنی 12ویں حجت کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔